الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. وقد روي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، حقوق مصطفیٰ میں سے کچھ حقوق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا حقوق ہمارے اوپر واجب ہیں. ایک تو ایمان لانا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی سنتوں کی پیروی کرنا. آج چوتھا حق بیان کیا جائے گا، وہ ہے آپ سے محبت کرنا. گزشتہ مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حضور کی اطاعت کے بغیر چاہے آدمی کتنا ریاضت و مجاہدہ کر لے، سب بیکار ہے. اسی لیے بعض اللہ والوں نے فرمایا کہ عمل قلیل فی السنہ خیر من عمل کثیر فی البدع. تھوڑا سا عمل سنت کے مطابق ہو جاوے، دیر سا عمل جو بدعت کے ساتھ ہو، اس سے وہ اچھا ہے، کیونکہ وہ حضور سے نیک کھاتا ہے. آج ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے، جتنی محنت ہو، جتنا خرچہ ہو، یہ سب سے زیادہ اونچا عمل. ہم دیکھ رہے ہیں موت میت کے اندر 40 سال کی جا، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا کراؤڈ بٹورا جائے، جتنا خرچہ کیا جاوے، جتنے بڑے بڑے لوگ آوے، اس کو ہم لوگ مبارک سمجھتے ہیں. حالانکہ جو چیز خلاف سنت ہے وہ ریجیکٹڈ ہے. چنانچہ قاضی ایاض مالکی رحمت اللہ علیہ نے شفا کے اندر لکھا ہے، بہت دھیان سے سنیں اس حدیث کو. کیا حضور نے فرمایا، من ادخل فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. جس آدمی نے ہمارے اس دین کے معاملے میں ایسی چیز کو داخل کیا جو دین میں سے نہیں ہے، وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے. اسی لیے ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ شریعت کا حکم دیکھو، حضور کا طریقہ دیکھو. علم کے مقاصد میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہی کہا جاتا ہے کہ آدمی میں جذبہ پیدا ہو جائے، تحقیق کا جذبہ. تحقیق کا مطلب کیا ہے؟ فائنڈ آؤٹ کرنا کہ کیا ہے، سنت ہے یا مستحب ہے، کیا ہے. کوئی بھی عمل آپ کر رہے،
دین کا عمل کرتے ہیں تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ حضور کا طریقہ کیا ہے، اس کا حکم کیا. اسی لیے حضور کیا فرماتے ہیں، من ادخل فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین کے معاملے میں ایسی چیز کو داخل کیا جو دین نہیں ہے، کہا وہ رد ہے، مردود ہے. آج ہمارے یہاں میرے عزیز ہو، شادی بیاہ ہو یا موت میت ہو، بہت ساری چیزیں ہم نے داخل کر دی. میت کو اٹھانے کے وقت دعا کہیں نہیں. دعا سیدھی جنازے کی نماز دعا ہے، اور جنازے کی نماز کے بعد بھی دعا نہیں، سیدھا دفن کے بعد دعا ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں. لیکن میرے بھائی، اور معاف کرنا، سیدھی بات یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز کئی لوگوں کی پڑھائی، کئی صحابہ کی پڑھائی، اور حضور نے حکم بھی دیا کہ دفن کے بعد اپنے ساتھی کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ اس سے ابھی سوال کیا جائے گا. ثابت قدمی کی دعا کرو. اور بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد اتنی دیر تک یہاں رکنا میری قبر کے پاس، جس میں ایک بڑا اونٹ ذبح کیا جاوے، ذبح کے بعد اس کی کٹنگ ہو اور اس کو تقسیم کیا جائے، اس میں جتنی دیر لگتی کا اتنی دیر رکنا. یہ ہے حدیث کے اندر. میں اور آپ اس کے مکلف ہیں کہ ہم تحقیق کریں. علم کا مقصد یہی ہے کہ آدمی میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ تحقیق کا جذبہ ہو. خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہ بات پہلے سے بیان کر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی قرآن میں ہے جو ہے بس، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ وقت آئے گا، حضور نے فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اريكته یأتیہ الامر من امری مما امرت به او نہیت عنہ. میں تم میں سے کسی کو ہرگز نہ پاؤں کہ جو اپنے تخت کے اوپر ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس میرے حکم میں سے کوئی حکم آتا ہے، چاہے میں نے کرنے کا حکم دیا اس میں سے کوئی بات آتی ہے، یا نہ کرنے کی بات کہی تھی اس میں سے کوئی بات آتی ہے، تو کیا کہتا ہے؟ لا ادری، میں نہیں جانتا. یہ تو بات تم کر رہے ہو حضور کی، میں نہیں جانتا. ما وجدنا ان فی کتاب اللہ اتبعنا، جو کتاب اللہ میں قرآن میں ہم پائیں گے اس پر چلیں گے. حالانکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کھول کھول کے سمجھایا. بلکہ ایک روایت میں اس سے اضافہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ الا، حضور نے فرمایا الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ. یاد رکھو، اللہ کا رسول جس چیز کو حرام قرار دے وہ اسی طرح کا حرام ہے جیسے اللہ حرام قرار دے. اللہ جس چیز کو حرام کہے اسی کو حضور واضح کریں گے. کوئی بات قرآن میں ہم کو نہیں مل رہی ہے لیکن حضور نے بتلایا، فرمایا ہے کہ مت کرنا. بہت ساری باتیں کتنی تاکید کے ساتھ کہا جاتا ہے. داڑھی کے بارے میں کہا جاتا ہے، پائجامہ کے ٹکنے کے نیچے نہ رکھنے کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے، لباس کے بارے میں کہا جاتا ہے. لیکن کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی کو بھیجا کیوں؟ اسی لیے تو بھیجا تھا کہ ہمیں سکھائے زندگی کیسے گزارنی، ہمارا رہن سہن کیسا ہو. اس لیے میرے عزیزو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے؟ اس امت کا سب سے بڑا آدمی حضور کے بعد اگر کوئی آدمی ہے وہ صدیق اکبر کا مقام ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام ہے. اتنا اونچا مقام کیسے ان کو ملا؟ انہوں نے کسی بھی معاملے میں سوچا نہیں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں. اللہ کے نبی نے فرما دیا، بات خلاص ہو. معراج کے اندر جو بات آئی کہ رات کے وقت کچھ حصے میں مکہ مکرمہ سے یروشلم، یروشلم سے ساتوں آسمان کی جو سیر ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے کفار مکہ نے کہا کہ کوئی آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کس نے کہا تمہارا ساتھی محمد. کہا بالکل ہوا ہے. وہ کہہ رہے تو ہوا ہے، میں مانتا ہوں اس کو. اس کو کہتے ایمان، اس کو کہتے ایمان. احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے
کہ قرآن تو اچھا پڑھیں گے، خوب اچھا پڑھیں گے، لیکن گلے سے نیچے جائے گا نہیں قرآن۔ دین کی بات بہت ہوگی لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا، یہ حضور نے فرمایا تھا۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں کیا حالات چل رہے ہیں۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ تھا کہ حضور کی اطاعت کرے، سنتوں کی پیروی کرے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے؟ آپ فرماتے ہیں کہ لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به انی اخشى ان ترکت شیئا من امره ان ازید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی کام کو کرتے تھے میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر طے کر دیا وہ جائے گا، حضور نے طے کیا تھا، میں اس کو پیچھے نہیں کھینچ سکتا۔ حضور نے جو کچھ کیا تھا وہ میں کر کے رہوں گا۔ اگر میں حضور کی بات کو چھوڑ دوں تو مجھے خطرہ ہے کہ میں ٹیڑھا ہو جاؤں گا، میں بین ہو جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ فرمائے صدیق اکبر رضی اللہ۔ آج میرے بھائیوں مجھے آپ بتائیے ہمارے گھروں میں کتنی سنتوں کی پیروی ہو رہی ہے؟ سنتوں کی پیروی میرے بھائیوں، فرائض کا کیا حال ہے؟ ہم کتنی زکوٰۃ صحیح ڈھنگ سے نکال رہے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کی تربیت کتنی شریعت کے مطابق کر رہے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کے شریعت کے خلاف کاموں کے اندر کتنا ٹوکتے ہیں؟ ارے ابھی بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، ارے بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح سے ہم لوگ ٹال دیتے۔ ٹھیک ہے، حضور کا چوتھا حق ہے وہ حضور کی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا یہ آپ کا حق ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، اے نبی جی آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دے رہے کہ آپ فرما دو، ان كان آباؤكم تمہارے باپ دادا، وأبناؤكم تمہاری اولاد، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ بزنس جس کے ختم ہونے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ مکانات جس سے تم لوگ خوش ہو۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی، باپ دادا کو گنوایا، بیٹوں کو گنوایا، بھائیوں کو، بیویوں کو، خاندان کو، مال کو اور مکان کو، سب تجارت، یہ ساری چیزیں گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر یہ چیزیں تمہارے نزدیک احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی، اگر یہ چیزیں تمہیں پیاری ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے کے مقابلے میں اگر یہ چیزیں پسند ہے، فتربصوا ویٹ کرو، انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر یہ چیزیں تمہیں پیاری ہے، اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں نکلنے کے مقابلے میں یہ پیارا ہے، فتربصوا انتظار کرو، کس کا؟ حتی یأتی اللہ بامری، اللہ اپنا کوئی فیصلہ لے آئے، اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ آج میرے بھائیوں ہر ایک کو اپنے ماں باپ پیارے، یقیناً ماں باپ کی خدمت بہت بڑا ثواب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا حکم آتا ہے، منادی پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر بھی ہم اپنے کاروبار میں لگے ہیں،
اپنے خاندان کے کاموں میں لگے ہوئے، بھائی اللہ کا حکم پہلے، پھر کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول کو بھی پیار ہوگا ہمیں۔ اگر اللہ کے رسول تمہیں زیادہ محبوب نہیں، یہ لوگ محبوب ہیں، اللہ کا انتظار کرو کہ وہ اپنا کوئی فیصلہ لے آئے۔ بہت ہی سخت بات کہی ہے اس آیت کریمہ میں۔ اللہ اور اس کا رسول اور اس کا دین یہ ہمیں محبوب ہونا چاہیے، ہمارے گھر والوں سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے بزنس سے اور ہمارے مال سے، پراپرٹیز سے، ان ساری چیزوں سے، ہمارے مکانات سے اللہ، اس کا رسول اور اس کا دین یہ محبوب ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے، فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بِأمرہ، اللہ تعالیٰ اپنا کوئی فیصلہ۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے بات سنا دی، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو راستہ نہیں دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو۔ اب ہم سوچیں اپنے بارے میں، ہماری محبت دین سے زیادہ ہے، اللہ سے زیادہ ہے، اس کے رسول سے زیادہ ہے، یا ان ساری چیزوں سے زیادہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور سارے لوگوں سے۔ یہ روایت ہے بخاری شریف اور مسلم شریف۔ اب کامل ایمان اسی وقت ہوگا کہ اللہ کا نبی سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ بات جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو آپ نے یہ عرض کیا حضور سے کہ آپ مجھے سب سے پیارے ہیں الا نفسی، مگر میری ذات، میری جان۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، کامل ایمان نہیں ہو سکتا اگر اپنی ذات سے زیادہ محبت ہے نبی کے مقابلے میں، تب بھی کامل ایمان نہیں۔ پھر جب سوچا تو عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنا کر بھیجا، اپنا قرآن آپ کے اوپر اتارا اور دین آپ کے ذریعے پہنچا، آپ میری جان سے بھی زیادہ پیار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الآن یا عمر۔ الآن اس کے دو مطلب ہیں، الآن یا عمر کے دو مطلب۔ عمر ابھی، اب تک کامل ایمان نہیں تھا، اب ہوا، اب کامل ایمان ہوا عمر۔ ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ میرے عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہونا ضروری کیوں ہے؟ آج دنیا میں آدمی کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ تین وجہ سے کرتا ہے: جمال، کمال اور نوال۔ یہ تین اسباب ہے کسی سے محبت۔ کیا؟ جمال، کمال اور نوال۔ جمال کے معنی خوبصورتی، آدمی کسی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے۔ کمال کے معنی صلاحیت، اور نوال کے معنی احسان۔ احسان، نوال کے معنی احسان۔ کہتے ہیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ، وہ نوال یہ ہے احسان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ خوبصورت اتنے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ تاریک رات کے اندر اگر مجھے سوئی میں دھاگا پیرونا ہوتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے میں سوئی میں دھاگا پیرو دیتی تھی۔ یہ کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے، یہ ریئل بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جنہوں نے جو باتیں بیان کی ہے وہ ریئل ہے، وہ کوئی سٹوری نہیں ہے یا کوئی ٹائم پاس نہیں ہے، بلکہ یہ ریئل چیز ہے کہ حضور اتنے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہاں، دوسری چیز ہے کمال۔
کمال کتنا! دینی اعتبار سے نبوت سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں. دینی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے کسی کا اگر مقام ہے تو نبی کا ہے. یہ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، تو کمال بھی آپ کی. دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھنے جاویں تو حضور میں طاقت بھی اتنی تھی، کئی جنتیوں کی طاقت حضور کے اندر تھی. ایک صحابی پہلوان تھی، انہوں نے یہ کہہ دیا جب سفر دیکھے، کہا اگر مجھے پچھاڑ دو تو میں اسلام میں داخل ہو جاؤں. حضور نے پتھرا اور پچھاڑ دیا. بڑے پہلوان، مشہور پہلوان تھے. کہا دوسری مرتبہ، حضور نے دوسری مرتبہ. اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور میدان جنگ میں ہوتے تھے، حضور آگے آگے رہتے تھے، اور بعض صحابہ فرماتے کہ ہم اپنے آپ کو بچاتے تھے حضور سے. طاقت کے اندر بھی، شجاعت کے اندر، بہادری کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اعتبار سے نوازا تھا، جس کو کہیے کہ کمالات آپ نے اعلیٰ درجے میں. اور احسانات تیسرے نمبر کی چیز، نواز. آدمی کسی کے احسان کی وجہ سے محبت کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے احسان کس کے ہو سکتے ہیں؟ انسانوں نے، جنہوں نے انسان کو حیوانیت سے نکال کر ایک انسان بنایا، دنیا کے رہنے والوں کو بتایا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. آپ دیکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات صرف مسلمانوں پر نہیں، پوری دنیا کے اوپر ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر. آج جو کچھ بھی سائنٹسٹ تحقیق کر رہے ہیں وہ اسلام کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، قرآن مجید کے احکام کو دیکھ دیکھ کر آپ سائنسدار ہیں. اسی لیے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ سائنس اسلام کی نوکرانی ہے، کام کرنے والی ہے. سائنس اسلام کی خدمت کر رہی ہے. جو باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کی تھی، آج سائنس کو پروف کر رہی ہے، پروف کر رہی ہے. ہاں نہیں بھائی، لوح محفوظ کتنی بڑی ہوگی کہ جس کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی تقدیریں لکھی جا چکی ہے. یہ ایک سوال ہوتا ہے، تو آج کے کمپیوٹر نے اس کا جواب دیا کہ ہاں جو باتیں بتائی وہ صحیح ہے. اتنی سی چپ کے اندر لاکھوں انسانوں کے بایو ڈاٹا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جمع ہو جاتی نہیں ہوتی. تو بتاؤ سائنس نے کہاں اسلام کیا اپوز کیا؟ اسی لیے ایک کتاب ہے بائبل، سائنس اور قرآن، یہ کتاب ہے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ سائنس کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس کا بائبل کے ساتھ ایسا کراس ہوتا ہے کہ کبھی دونوں جمع نہیں ہو سکتے، لیکن قرآن کے ساتھ کہیں ٹکراؤ نہیں ہوتا. قرآن نے جو بات کہی تھی 1400 سال پہلے دنیا والوں کو سنانے کے لیے جو کہی تھی، ایک دفعہ سائنس کچھ کہتی ہے، مڑ کے پھر اس کو آنا پڑتا ہے. آپ کو شاید معلوم ہوگا یہ بات معلوم ہوگی کہ ایک زمانے میں جب کسی کو کتا کاٹ لیتا تو کتنے انجیکشن لگتے تھے؟ بتایا 14 انجیکشن لگتے تھے، اور وہ بھی کہاں لگتے؟ ناک کے اوپر لگتے. بتائیں پہلے اگر کتا کاٹ لیتا تو اتنے انجیکشن لگتے تھے، اب ایک ہی لگتا ہے. یہ کہاں سے لائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کتا پانی کے اندر منہ ڈال دے تو اس کو ایک مرتبہ اچھی طرح مٹی سے مانچ لو. مٹی سے کیوں بھائی مٹی سے حکم دیا؟ ان لوگوں نے سائنٹسٹ نے تحقیق کی، ریسرچ شروع کیا کہ مٹی سے نبی نے کیوں فرمایا. تو دیکھا انہوں نے کہ مٹی کے اندر ایک ایسا مادہ ہوتا ہے، ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کتے کے منہ سے نکلے ہوئے جرمز
بار کی مر جاتے، ختم ہو جاتے. تو وہ چیز انہوں نے لی اور اس کو شامل کیا انجیکشن کے اندر. اب اگر کسی کو کتا کاٹ لیتا ہے تو وہ 14 انجیکشن کی ضرورت نہیں، ایک ہی انجیکشن میں بات ختم ہو جاتی. تو بتائیے ڈاکٹروں کے اوپر بھی نبی کا احسان ہوا کہ نہیں؟ ہاں سائنسدان کچھ بھی کر لے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہٹ نہیں سکتے. ان کو وہیں اسی لیے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سائنس اسلام کی خادمہ ہے، سائنس نے اسلام کی خدمت کی ہے. اس لیے قرآن اور اسلام سائنس کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. ایک زمانے کے اندر لوگ کہتے تھے کہ زمین اپنی جگہ پر ہے، سورج گھوم رہا ہے، پھر کہنے لگے سورج گھوم رہا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ سب گھوم رہے ہیں. سورہ یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے محور میں گھوم رہا ہے، چل رہا ہے، تیر رہا ہے. یہ قرآن نے کہا تھا، اب سائنس کہنے لگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال سے پہلے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ سورج بجائے اس کے وسط سے نکلے گا. سائنس کہہ رہی کہ ہاں وہ وقت آنے والا ہے. تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہے صرف مسلمانوں پر نہیں، پوری دنیا کے انسانوں جانوروں کے اوپر ہے. جانوروں کے حقوق حضور نے بتلائے کہ جانور کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جائے. تو بات یہاں پر پہنچی ہماری کہ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو محبت کے 3 اسباب ہیں. ایک تو خوبصورتی کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، اور نمبر 2 کمالات کی بنیاد پر، تیسرا نمبر احسان کی بنیاد پر. یہ تینوں چیزیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجے اتم موجود ہیں مکمل طور پر. لہذا حضور کے ساتھ محبت ضروری ہے، واجب ہے. اور اگر ہماری محبت میں کچھ کمی ہے تو ہمیں خیر منانی چاہیے ہمارے ایمان کی. اب آئندہ میں ذکر کروں گا آئندہ جمعہ کو کہ محبت کی علامتیں کیا ہیں، حضور کے ساتھ ہماری محبت ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں. صحابہ کرام کو حضور سے کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی. ایک صحابی ہے مہدی خالد ابن صفوان، یہ صحابی خالد ابن صفوان یہ صحابی. ایک ہے خالد ابن مہدان، وہ ایک تابعی ہے. تو یہ صحابی فرماتے ہیں ان کے بارے میں، ان کی بیٹی نقل کرتی ہے کہ میں اپنے باپ کو دیکھتی تھی کہ رات کو اپنے بستر کے اوپر جاتے تو پھر وہ حضور کو یاد کرتے، ایسے اسی میں گم ہو جاتے، پھر ایسے سو جاتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت تھی اور حضور کی خوشی کو کتنا چاہتے. معلوم ہونا چاہیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لائے، ان کا بیٹا بعد میں لایا، دادا بہت اخیر میں لائے، ابو قحافہ جن کو کہتے ہیں. جب ابو قحافہ اسلام لائے، صدیق اکبر ان کو لے کر آئے، سب سفید ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور یہ ایمان لانا چاہتے. حضور نے فرمایا کہ ہم کو بلا دیتے. کہا حضور نہیں، آج ان کو آنا چاہیے. جب اسلام انہوں نے قبول کر لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ یہ تو دادا سسر ہوتے ہیں، ایک تو رشتہ ہے. صدیق اکبر سسر لگتے ہیں حضور کے، ماں عائشہ کے والد ہیں، اور یہ دادا لگتے ہیں حضرت عائشہ کے. یہ تو رشتہ میں نے بتایا. باقی یہ کہ یہ صحابی ہیں. صدیق اکبر حضور کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے. حضور نے اپنی خوشی کا اظہار کیا حضرت صدیق اکبر کے والد کے ایمان کے اوپر. لیکن صدیق اکبر کیا جواب دیتے؟ قاضی ایاز مالکی نے شفا کے اندر لکھا ہے والذی بعثک بالحق. صدیق اکبر نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق لے کر بھیجا ہے. لاسلام ابی طالب کان اقر لعینی من اسلامہ، یعنی اباہ ابا قحیفہ، ابا قحافہ. کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق لے کر بھیجا ہے، ابو طالب کا اسلام میری آنکھوں کو زیادہ ٹھنڈک کرنے والا ہوتا میرے والد کے اسلام کے مقابلے. سوچئے کیوں ایسا؟ میرا والد اسلام میں داخل ہوا، وہ جنت میں جائے گا، لیکن ابو طالب بغیر اسلام سے گئے. ابو قحافہ میرے والد کی جگہ ابو طالب اسلام میں داخل ہوتے
تو پھر مجھے خوشی اس لیے زیادہ ہوتی کہ وہ ان کا اسلام آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ یہ لوگ ایسی محبت رکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی طرح کا ارشاد ہے، آپ نے حضور کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عباس ان تسلم احب الی من ان یسلم الخطاب، اے عباس تیرا اسلام لانا مجھے زیادہ پسند ہے، میرا باپ خطاب اسلام لائے اس سے زیادہ پسند یہ کہ تم اسلام میں داخل ہوئے، اس لیے کہ ان ذالک احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کو زیادہ پسند تھا کہ ان کا چچا اسلام میں داخل ہو۔ یہ ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں خامو خواہ کہ حضور سے ہمیں بہت محبت، کتنی محبت، ہم سے تو فرائض دم کے ادا نہیں ہوتے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی عالم کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک عالم لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، بہت پائے اونچے درجے کے بڑے عالم نہ ہو، لیکن انہوں نے جو بات بتائی ہے بہت ہی ایسی دل کو چھونے والی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اگر قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت مجھے جہنم میں ڈال دے اور ابو طالب کو جہنم سے نکال کر میرے بدلے میں جنت میں بھیجے، میں تیار ہوں اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کو خوشی ہوگی جو ان کا چچا ان کے ساتھ۔ آج ہم لوگ برتھڈے منا کر یہ سوچتے ہیں کہ بہت اونچا کام کر دیا۔ سنو میں جو ایک بات کہہ رہا ہوں دھیان میں رکھنا، ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر سویبیہ نام کی جو باندھی تھی اس کو ایسا کر کے آزاد کیا، ایسا کر کے کیا تو آزاد۔ حضور پیدا ہوئے، ابو لہب کو جا کے کسی نے خوشخبری سنائی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کی یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے اس خوشی میں یہ انگلی ہلائی دی، جاؤ تم آزاد۔ کہا اس آزاد کرنے کی خوشی میں اس کو آزاد کیا، اس کے لیے منڈے کے دن میرے اوپر جہنم کے عذاب میں اس انگلی پر تخفیف کر دی جاتی، اس انگلی کو عذاب نہیں ہوتا، لیکن پوری باڈی کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کی نہیں مانی، حضور کے اوپر ایمان نہیں لائے، حضور کے طریقے پر نہیں چلے۔ ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے کہاں تک نکالا؟ کہا یہاں تک نکالا کہ پورا بدن تو تھا اندر، لیکن جوتیوں تک لے آئے کہ وہ جہنم کی آگ کی جوتیاں ان کو پہنائی جاتی جس سے اس کا سر کھولتا ہے۔ بھائی جہنم سے کیوں نہیں نکل پائے؟ اس لیے کہ حضور کی اطاعت نہیں۔ تو نجات اسی میں ہے کہ حضور کے طریقے کو اپنایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہی ہے کہ ہم لوگ حضور کے ہر عمل کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں سن ہو گیا، اس کو ہمارے یہاں گجراتی میں خالی کرنا کہتے ہیں، یہاں بھی سن ہونا کہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ بتاتے ہیں کہ تم کو جو پیارا ہو اس کو یاد کرو، کہتے ہیں کوئی یاد کرتا ہے، کبھی کبھی ہچکی آتی ہے تب بھی کہتے ہیں کہ کوئی یاد کرتا ہوگا۔ اب آدمی سوچنے میں لگ جاتا ہے کہ کون یاد کرتا ہوگا، ابھی اتنے میں وہ چیز، وہ اس کا علاج ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو پاؤں سن ہو گیا، تو کسی نے کہا کہ تمہیں جو سب سے پیارا ہو اس کو یاد کرو، یا محمد، یہ الفاظ کہے ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا، فوراً ان کا جو پاؤں سن تھا وہ ٹھیک ہو۔ میرے بھائیوں، سچی محبت یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا، ہر عمل کو۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام ناصر الدین محمود، یہ تقریباً 7 سینچری کی بات ہے، 664 ہجری کی بات ہے۔ ان کی وفات اس سال میں ہوئی۔ ان کی مجلس میں ایک آدمی بیٹھا رہتا تھا، مصاحب تھا ان کا، جس کا نام محمد تھا۔ محمد بادشاہ جب بھی ان کو بلاتا تو محمد کے نام سے بلاتا، لیکن ایک مرتبہ بادشاہ نے اس آدمی کو پکارا کہ تاج الدین کے نام سے پکارا۔ وہ آیا تو صحیح، بادشاہ نے جو کام کہا وہ کیا بھی صحیح، لیکن دل میں ایک گھبراہٹ ہو گیا کہ آج تک وہ مجھے محمد کہہ کر پکارتا تھا، آج مجھے تاج الدین کہہ کر کیوں پکارا؟ اس لیے جب یہ ڈر گیا اپنے، تو 3 دن تک حاضر نہیں ہوا۔
کیونکہ دل میں یہ بات گھومنے لگی کہ آخر میری کوئی برائی اس کو پہنچی ہے، میرے بارے میں کچھ بات اس کو پہنچی ہوگی، اس لیے اس نے مجھے محمد کے نام سے نہیں پکارا۔ تو 3 دن تک وہ حاضر نہیں ہوا۔ بادشاہ نے کسی آدمی کو بھیجا کہ جاؤ بلا کے لاؤ۔ وہ آئے تو کہا کہ کیوں نہیں آ رہے؟ کہا مجھے ایک بات میں اس طرح شک میں ڈال دیا تھا کہ آپ ہمیں ہمیشہ محمد کہہ کر پکارتے تھے، اس دن آپ نے تاج الدین کہہ کر پکارا تو مجھے ایسا لگا کہ آپ کے دل میں میرے بارے میں کوئی بات ہے، کسی نے کچھ کہا ہوگا، اس لیے آپ ناراض ہیں۔ بادشاہ نے قسم کھا کر کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کوئی ناراض نہیں، مجھے کوئی بات نہیں پہنچی، لیکن بات یہ ہے کہ میں جب کبھی تجھے پکارتا تھا میں باوضو محمد کا نام لیتا تھا جو میرے نبی کا نام ہے۔ اس دن تجھے جب پکارا تھا میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں اپنے نبی کا جو نام ہے اس کا ہم نام محمد میں بغیر وضو۔ یہ ہے محبت اور یہ ہے آداب۔ ایسے بادشاہ گزرے، بادشاہ ہوتے ہوئے بھی، کہ ان کو اگر حضور کے بارے میں کوئی غلط نسبت کا بھی ڈر لگتا تھا تو اس سے بھی ڈرتے تھے۔ چنانچہ عباسی خلفاء کے اندر ایک خلیفہ مہدی گزرے، خلیفہ محمد مہدی۔ وہ ہمیں عام دربار کیا کرتے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، درباری لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آتا ہے، ایک جوتا رومال کے اندر لپیٹ کر بادشاہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حضرت یہ آپ کی خدمت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مبارک کو لایا۔ جوتی کو نال کہتے ہیں۔ بادشاہ نے اس رومال کو اٹھایا، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو 10,000 درہم دے دیے جائیں۔ وہ 10,000 درہم لے کے روانہ ہو گیا۔ جانے کے بعد بادشاہ نے بتایا کہ میں جانتا ہوں کہ اس جوتے پر تو اللہ کے نبی کی نظر بھی نہیں پڑی ہوگی، لیکن اگر میں اس کو ایسے ہی نکال دیتا تو باہر جا کر یہ لوگوں سے کہتا کہ میں اللہ کے نبی کی نال مبارک کو لے گیا، اس نے ایسے ہی ریجیکٹ کر دیا اور بھگا دیا مجھ کو، تو اس کا فیور کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے اور دفاع کرنے والے کم ہوں گے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو اللہ کے نبی کی طرف اس نے نسبت غلط کی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن نسبت تو اللہ کے نبی کی ہے۔ ایسے لوگ تھے۔ آج میرے بھائیوں ہمارے سامنے حضور کی نسبت سے حدیث بتلائی جاتی ہے، ہمیں قرآن کا حکم بتایا جاتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، لیکن ہمارے اللہ نے ہمیں معاف فرمائے وہ لوگ تھے کہ قرآن کی آیت سن کر زندگیاں بدل دیتے۔ آج قرآن کی آیتیں، بیانوں پہ بیانات، احادیث پہ احادیث سنائی جاتی ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، محمد ابن اسحاق اس روایت کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ انصار کی ایک عورت غزوہ احد کے موقع پر آتی ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم احد سے واپس آ جاتے ہیں، اس عورت کا حال یہ ہے کہ اس کا شوہر بھی گزر چکا ہے، اس کا باپ بھی گزر چکا ہے، اس کا بیٹا بھی گزر چکا ہے۔ یہ جب جاتی ہے تو پوچھتی ہے کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا کیا ہوا، کیونکہ افواہ پھیل چکی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے۔ تو یہ عورت پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول کا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ خیرت ہوا بحمد اللہ کما تحبین، جیسے تم چاہتی ہو کہ اللہ کے نبی عافیت کے ساتھ ہو، حضور خیریت کے ساتھ ہے، عافیت کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا ارینیہ حتی انظر الیہ، مجھے دکھا دو، میں صرف حضور کو دیکھ لوں۔ جب اس نے عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے کیا جملہ کہا، کل مصیبت بعدک جلل، اے نبی جی آپ کے بعد سب مصیبت آسان ہے۔ بعض کتابوں میں نے پڑھا کہ اس عورت کو کہا گیا کہ تیرا باپ گزر گیا، شہید ہو گیا، تیرا شوہر گزر گیا، کہا کوئی بات نہیں، نبی کہا ہے، مجھے نبی دکھا دو۔ میں بھی، باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، میں بھی، باپ بھی، شوہر بھی،
برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم، آپ ہیں تو سب کچھ ہے، آپ ہے تو جہان ہے، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس زمانے کی عورتوں میں یہ جذبہ تھا، یہ محبت تھی حضور کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی محبت حضور کے لیے کیسی تھی؟ کیا جواب دیا؟ کان واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی الظما، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی تو ہمارے نزدیک ہمارے مال سے، ہماری اولاد سے، ہمارے باپ دادا سے، ہماری ماؤں سے، یہاں تک کہ گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کی جیسی محبت ہوئی، اس سے بھی زیادہ حضور کی محبت تھی۔ یہ ہے محبت۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں، موت کا وقت قریب ہے، بیوی کہہ رہی ہے واہ حزنا، ارے افسوس، ارے غم، کیا ہوگا، آپ چلے جائیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ واہ طربا، ارے خوشی کا مقام ہے۔ طرب کا لفظ خوشی کے لیے آتا ہے، ارے بڑے خوشی کا مقام ہے، اس لیے کہ غدن القل احبت محمد و حزبہ، کل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی جماعت سے ملنے والا۔ یہ موت کے قریب کے حالات ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے۔ کیا ہے میرے عزیزوں، وہ لوگ حضور کے اوپر جان دینے والے تھے، حضور کی ایک ایک بات پہ مر مٹنے والے تھے، یہاں تک کہ صحابی کو شہید کیا جا رہا ہے دشمنوں کے اندر، مکہ کے باہر حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دشمن کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جگہ محمد کو لایا جائے۔ کہا کہ حضور کو اپنے گھر کے اگر کانٹا بھی چبھے ہمیں وہ برداشت نہیں ہے۔ وہ ایسے لوگ تھے جن کو حضور سے محبت تھی، لیکن انہوں نے حضور کی محبت کو محبت کے طریقے سے نبھایا۔ آج ہم نے دنیا کی دیکھا دیکھی، بھائی فلاں قوم ایسا کر رہی ہے ہم بھی ایسا کریں۔ ارے اللہ کے بندو، ہماری تو خوشی، ہماری غمی، یہ سب تابع ہے حضور کے حکم کے۔ ہماری ہر خوشی، ہماری ہر غمی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہے۔ اسی لیے علماء کو پوچھو کہ شادی کر رہے ہیں، نکاح کرا کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ موت میت کا مسئلہ ہے تو پوچھو کہ کون محرم ہے کون محرم نہیں ہے۔ عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، خیر خیر نٹھو خیر قبر کے اندر اتر جاتا ہے۔ محرم کا لحاظ رکھو، محرم کس کو کہتے ہیں؟ پھوپھا محرم نہیں ہے، خالو محرم نہیں ہے، خالو کا لڑکا خالہ، اسی طرح سے چچا کا لڑکا، یہ محرم نہیں ہے۔ محرم کی فہرست ہے، علماء سے پوچھو۔ ہم تابع ہیں، ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے دین کے معاملے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور جو لے کر آئے تھے اس کو اپنی زندگی میں لائیے، اچھی طرح سے لائیے، رہن میں، سہن میں، ایک دوسرے سے ملنے میں، ہر اعتبار سے حضور کے طریقے کے تابع رہیے۔ اگر تابع رہیں گے تبھی اللہ کے نبی کے پیارے رہیں گے، ورنہ صرف زبانی دعوے تو بہت ہو چکے اور ہوتے رہیں گے، لیکن اصلی چیز زندگی میں دین لانا ہے، اسی کو حضور کے سنتوں کو لانا ہے۔ حضور کی محبت کا اظہار یہی ہے کہ ہم سنتوں کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ دعا من و جملہ جہاں امین بعد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔